تو جب ہم سلامتی لے کے آئیں گے تو اللہ ہماری سلامتی کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ خود اللہ سلامت ہے، سالم، سلامت کا مطلب ہوتا ہے سالم، یعنی زندہ ہے، سلامت ہے، زندہ سلامت نہیں کہتے ہیں، اللہ سلامت ہے، اللہ خود سلامت ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اللہ سلامتی کی کب بولتا ہے کہ تم پہ بھی سلامتی، وہ جو کہا گیا تھا نا سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، تو جس سلامتی ہو تم پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، تو یہ سلامتی کی بات ہو رہی ہے۔ امن کا مطلب ہوتا ہے اللہ امن پسندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کے اندر، جب انسانوں کے اندر بھی جب امن آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ امن والے لوگوں کو پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے نقش قدم پہ چلنے لگ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ بھی ہم لوگوں کو ان رستوں پہ لے کے جا کے اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ امن دینے والا، نگہبان، اچھا امن دینے والا، وہ اللہ دینے والا، ہاں دیکھو اللہ دینے والا ہے، ہم لے کے اللہ سے لے کے پھر ہم بھی دوسروں کو دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی صفت کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر نگہبان، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم ہم لوگوں کو کیے، ان حکموں کی نگہبانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، تو دوسرے لوگوں کو جو حکم ہو گئے ہوں گے تو وہ ان کی نگہبانی کرے گا کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ غلبہ جس کا ہو جائے گا، یعنی غلبہ، یہ جو میں نے ابھی جبر کا میں نے آپ کو جبار کا مطلب میں نے بتایا تھا، زبردست غلبہ رکھنے والا، کسی چیز کے اوپر غلبہ رکھنے والا، تو اس کا مطلب غالب، زبردست، یعنی غلبہ رکھنے والا۔ جبار کا مطلب انہوں نے کرا ہے کہ زبردست غلبہ رکھنے والا۔ اور متکبر کا مطلب ہوتا ہے تکبر، الخاص تکبر والا، تو بڑائی، انہوں نے بڑائی والا کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑائی والا ہے، اس کی بڑائی ہوتی ہے۔ اچھا دیکھو، بڑائی جو ہے نا، یہ جو تکبر والی بات ہے، یہ میں نہیں لے سکتی ہوں، میں اپنا بتا دوں، کیونکہ میں اس لیے نہیں لے سکتی ہوں کیونکہ یہ میرے رب کو جچتا ہے، مجھے نہیں جچتا، کیونکہ یہ تکبر والی جو چیز ہے نا، یہ اللہ کو جچے گی، مجھے نہیں جچے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ، یہ جو کلام پاک کا علم ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ سب کچھ جو ملا ہے مجھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ تو اللہ کا تکبر ہونا چاہیے، میرا تو نہیں ہونا چاہیے، یا مجھے ہو نہیں سکتا، میں اس لیے نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو مجھے المتکبر کی پہچان بتا سکتی ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا جو کچھ بھی دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اگر میں تکبر کرنے لگ جاؤں گی تو میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاؤں گی۔ جب بھی کوئی انسان کے اندر تکبر آنے لگ جاتا ہے نا، تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ خود کو اللہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ والا جو ہے، یہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ والا جو وہ ہے نا، یہ میں اس لیے میں نہیں لے سکتی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ میرے رب کو جچتا ہے، مجھے نہیں جچتا، میری اوقات نہیں ہے نا۔ تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ میری کیا اوقات ہے، تو میں اپنی اوقات سے بڑھ کے آگے نہیں جا سکتی ہوں۔ تو یہ میرے رب کے لیے ہے، یہ میں نے اپنے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ زبردست بڑائی والا، تو اللہ کو اللہ کی بڑائی ہے، میری نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے شریک مقرر کرتے ہیں، اور اللہ کے شریک پتہ ہے کون ہے؟ جیسے یعنی جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر آپ کسی کو بھی لگاؤ گے نا، تو وہ اللہ کا شریک ہو جائے گا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، یا میں کوئی بڑا ہوں، یا مجھے اپنا بڑا مانو۔ یعنی قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہے نا، جس میں کہا گیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کبھی نہیں کہا، یا ان کی ماں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور مجھے اپنا بڑا مانو۔ تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کو بولیں گے کہ مجھے اپنا مانو، یا میرے گروہ کے بیچ میں شامل ہو جاؤ، یا میرے پیچھے چلنے لگ جاؤ، تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کو کہیں گے تو وہ آپ کے اللہ کے شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اللہ کے تکبر کے اندر شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو
ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کریں تو لوگ ہمیں ماننا شروع کر دیں اور ہمیں اپنا بڑا بنانا شروع کر دیں. تو یہ شریک ہونے کی کوشش کریں. اللہ کے ناموں کے اندر جن ناموں کا ہمیں منع کیا گیا تو اس کے اندر ہمیں منع کیا دیا گیا. تو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے ان کو بولا گیا ہو کہ تم تکبر کر لو، تو پھر اس کا مطلب ہوا وہ جب تکبر کریں گے تو جتنے بھی لوگ تکبر کریں گے نا، جن کو بولا گیا ہوگا کہ تم تکبر کرو، تو جب ان کو تکبر کروایا، جنہوں نے تکبر کیا ہوگا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے تکبر والوں کو اب دکھانا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ تکبر کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں یہ ابلیس کی صفت کے اندر موجود ہے. تو اللہ نے ہمیں ابلیس کی پہچان کروانی ہے کہ ابلیس کون ہے. تو ہمیں اس نے پہچان کروانے کے لیے ان لوگوں کو دکھایا کہ اب دیکھ لو کہ ابلیس کون ہوتا ہے. تو تمہیں ہم نے منع کیا تھا تو تم باز آ گئے ہو، تو تم میری حکموں کے اوپر چل رہے ہو، اور وہ جو ہے اس کو منع کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آیا، یا وہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ میرے حکموں کے اوپر نہیں چل رہے، وہ دوسری سائڈ پہ چل گئے ہیں. تو گمراہی جن کے نام پہ لکھ دی گئی ہے تو وہ اس پہ چلے گئے ہیں. تو اللہ جو ہے اللہ متکبر ہے. تو جو انسان تکبر کرے گا تو وہ ابلیس ہو جائے گا. انسانوں میں جو انسان تکبر کرے گا وہ ابلیس ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو حق اللہ کا ہے اس حق کو چھین لے گا یا اپنے لیے لے لے گا تو وہ ہاں ہم لوگ جیسے دیکھو نا، ہم لوگ تکبر تو نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے اوپر غرور کر سکتے. میں اللہ کے اوپر غرور کر سکتی ہوں، میں اللہ کے اوپر تکبر کر سکتی ہوں. میں خود کے اوپر نہیں کر سکتی لیکن اللہ کے اوپر کر سکتی ہوں. جس مالک نے، جس رب نے مجھے سب کچھ دیا، میں اس کے اوپر وہ کر سکتی ہوں. میں تکبر نہیں کر سکتی. میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں تکبر کروں، یا میرا اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ مجھے وہ دیا جائے. تو سمجھ آئیے آپ کو اس والی آیت کی اسماعیل؟ میں آپ نے وہ پوچھا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ نا وہ ہاں تکبر کا لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہاں تو پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ متکبر کیا ہوتا ہے. یہاں پر متکبر کا جو معنی بتایا گیا ہے وہ بڑائی کے لیے کہا بڑائی گیا نا. کے لیے، جو بڑھ کے مارتا ہے، جو انسان نہیں ہو کے سنو نا، ہم انسان جو ہے نا سب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، لیکن ہم سب کو پتہ ہے سب سے بڑا اللہ ہے. مطلب کہ وہ کمپیریزن میں کسی کی نہیں آئے گا نا. کوئی اس کی وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کوئی بھی وہاں تک. ہاں اس لحاظ سے میں متکبر سمجھ سکتا ہوں. ہم تو اس طرح نہیں ہے نا جس طرح سے اللہ ہے. تو یہاں پر یہ حق ہمارا اللہ کا ہے، یہ حق اللہ کا ہے. تو اللہ کا حق کوئی بھی چھیننے کی کوشش کرے گا یا لینے کی کوشش کرے گا تو وہ ابلیس ہوگا. بالکل ایسے انسانوں میں بس مجھے یہی آپ نے پوچھا تھا میرے سے کہ کیا اللہ کا نام کے ساتھ متکبر جڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا ہے تو ایک جگہ، مگر وہ مجھے پتہ نہیں کہاں ہے. لیکن میں نے دیکھا تو اور بھی ہوں گے شاید. میں نے تو فی الحال ایک ہی دیکھا ہے، ہو سکتا اور بھی ہوں. بات سمجھ رہی ہو؟ تو فی الحال میں نے یہی دیکھا ہے. آگے دیکھنا چاہوں تو اور بھی دیکھ سکتا ہوں. میرے خیال سے ایک ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے بات کو نا. ہاں صحیح ہے. اچھا وہ جو صورت کا کر رہی تھی میں وہیں آ کرے، گئی، ورنہ اس پر کچھ بات کرنی ہے تو نہیں ہو گیا. یہ والا یہ ہو گیا. میں اپنی واپس صورت پہ آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ رحم والا. پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا بِإِذْنِ رَبِّہِمْ تَحِیَّاتُہُمْ فِیہَا سَلَامٌ. جو ایمان لائے اور جو ایمان میں داخل ہوئے اور نیک عمل کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے. وہاں ان کو صاحب سلامت یعنی سلامت سلام ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا ان کو نا صاحب سلامت انہوں نے سلام کر دیے. تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور جو
ایمان داخل ہوئے. اب دیکھو ہم لوگ نا شکر الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کے اوپر بلیو کیا ہے. تو اللہ کے اوپر بلیو کر کے، اللہ کی آیتوں کے اوپر بلیو کر کے ہم اللہ کی طرف آ گئے. تو ہمارے اندر جو تکبر تھا وہ ختم ہو گیا. ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے جھکنے میں کیا آ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اور عمل نیک کیے. نیک عمل ہمارا کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ ہم نے کوئی کیا عمل کیا کیا نہیں کیا. ہاں اس میں یہ ضرور کیا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کریں کہ آؤ. اور ہم لوگ ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اور عمل نیک کے، نیک عمل ہم پتہ نہیں، میرا کوئی نیک عمل میں نے کوئی زندگی میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی طاقت دی ہے. اور ایمان کی طاقت یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہے. اور دیکھو میں اپنا بتا دوں کہ میرے لیے میرا اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ ہر چیز کا وہ سب کچھ کرنے والا ہے، دینے والا وہ. اور جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. جنتوں میں ایک یہاں پہ نا جنتیں ہماری پتہ ہے کیا ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کتاب جو ہے، یہ ہماری جنت ہے. اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہوا ہم جب ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے نیچے ایک اور آیت نکل آتی ہے، اس کے اندر نہر ہی نہر. جیسے وہ کہتے ہیں نا آتے ہی نقل کوثر، تو وہ جو کوثر ہے وہ ایک حوض ہے. تو اس حوض سے جیسے وہ آب زمزم سے پانی نکالتے ہیں، وہ تو نقلی والا ہے دنیا کا، لیکن یہی اسی طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حوض ہے، اس کے اندر سے اللہ کا جو کلام ہے، اس کے اندر سے نہریں بہہ رہی ہیں. اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے. ہاں دیکھو ہم لوگ اللہ کے کلام کے اندر کیا حکم، اللہ کا رب، اللہ کے اذن سے، اللہ نے اذن دیا ہے، اللہ نے طاقت دی. جیسے اذان نہیں دی جاتی ہے، یعنی اذن کا مطلب ہوتا ہے اذان دینا. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یا جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اذان دی جاتی ہے. تو ہم لوگ جو اللہ کا کلام پڑھ کے بیان کریں، یہ ہم اللہ کی اذان دے رہے ہیں. اللہ کے کلام کے اندر اللہ کی اذان دے رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پڑھ پڑھ کے بیان کریں. تو وہاں ان کو سلام کہا پیش کیا جائے گا. تو اب دیکھو ہم لوگوں کو نا، جب آپ ہمارے پاس آتے ہو، ہم آپ کے پاس جاتے ہیں، تو ہم لوگ ایک دوسرے کو نا سلامتی کہتے ہیں. آپ مجھے سلام کہتے ہو، میں آپ کو سلام کہتی ہوں. پھر اس کے بعد ہم لوگ نا اوپر لوگوں کو جو بلاتے ہیں یا کسی کو بھی لے کے آتے ہیں یہاں پہ کلام یا اوپر لے کے آتے ہیں، تو ہمیں جب ہم ان کو اللہ کی آیتیں دیتے ہیں، تو جو اللہ کی آیتیں نہیں لینے والے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے ہیں. پھر ہم ان کو واپس وہیں پہ بھیج دیتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں. پھر جب ہم لوگ ایک دوسرے کو سلامتی کہتے ہیں، یا آپ کے لیے، آپ میرے لیے کوئی غلط سوچتے ہو یا میں آپ کے لیے غلط سوچتی ہوں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے برائی آئی ہے. تو کلام پاک کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے برائی سوچے گا تو وہ ساتھ نہیں چل سکے گا. کبھی بھی کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی برائی سوچے گا دل کے اندر، تو دو لوگ ساتھ نہیں چل پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سلامتی کا وعدہ کیا تھا، السلام علیکم کہا تھا، دوسرے نے بھی وعلیکم السلام کہا تھا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دی تھی، تو دونوں نے سلامتی کا پاس نہیں رکھا، تو دونوں کو الگ کر دیا گیا. اس وجہ سے کہ جب تک یہ اپنی سلامتی کا پاس نہیں رکھیں گے، جب تک اپنے سلام کو ٹھیک نہیں کریں گے، جو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا تھا، دل کے اندر سے میل کچیل ختم نہیں کریں گے، تب تک ان دونوں کو ساتھ میں جوڑا نہیں جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح سے سلامتی کے اندر لے کے آتا ہے. جب وہ امن میں آ جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. جب تک وہ ایک دوسرے کے دشمن، ہاں وہ جو کہا گیا تھا نا، تم دونوں اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو دشمن کب ہوں گے؟ جب ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، جب ہم ایک دوسرے کے کافر ہو جائیں گے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والے. آپ میرا انکار کرنے والے ہو جاؤ گے، میں آپ کا انکار کرنے والی ہو جاؤں گی، تو ہم دونوں کافر ہو گئے ہیں. تو جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. جب وہ کفر کو ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ ساتھ چل سکتا ہے. یعنی انکار کرنا چھوڑ دیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو وہ ساتھ ہو جاتا ہے. تو سلامتی اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی. ابھی وہ دیکھو نا، مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں جو ہمارا ہوا نا، تو مجھے سب، آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا، دماغ کے اندر ساری باتیں آ گئی ہوں گی. تو مجھے یہاں سے پتہ چلا ابھی. نمبر 24 ہے، علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات
कशजरातिन तय्यिबातिन अस्लुहा साबितु व फरउहा फिस्समाए। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ। एक लफ्ज़ था अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो ये है तैयब का, और एक कुदूस। कुदूस जो होता है ना, मुकद्दस को कहा जाता है, यानी पाक को। मुकद्दस यानी पाक को कहा जाता है। और तैयब का मतलब होता है अच्छा, बेहतरीन, अच्छे या बेहतरीन को कहा जाता है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाक बात की कैसी, ये बात नहीं, कलिमा जो होता है ना, कलिमातुन पाक। अच्छा, इन्होंने ना जो हदीस है ना, हदीस को इन्होंने हादसा बात कर दिया है। लेकिन हदीस का मतलब होता है कोई हादसा हुआ हो, कोई वाक़या हुआ हो, कोई ऐसा हादसा हो जाए या कोई वाक़या हो जाए, उस वाक़े की डिटेल करना। और ये देखो यहाँ पे कलिमा का मतलब होता है कोई कलाम, कोई बात, कोई कलाम करे, कोई बात करे, तो कलाम को कहा जाता है कलिमा। ठीक है, तो थोड़ा सा हदीस में और कलिमे में थोड़ा सा फ़र्क है। तो कलिमा बात को कहा जाता है या कलाम को कहा जाता है, और हदीस जो है वो वाक़े को कहा जाता है या हादसे को कहा जाता है। कोई ऐसा हादसा हो गया हो या कोई ऐसा वाक़या हो गया हो जिसकी डिटेल आपको पता हो। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ से समझ में आए तो आप इसको देख लीजिएगा। कोई अल्लाह ने पाक कलाम यानी पाक कलिमा यानी की बात की। अच्छा, ये जो इन्होंने, मैं पहले इनका तर्जुमा पढ़ लूँ फिर मैं अपना बताती हूँ। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाक बात कैसी मिसाल बयान फरमाई है, जिसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में। हाँ, ये बात ना यार, मैं एक बात बताती हूँ। मैं तो पिछली वाली आयत में ना थोड़ा सा मुझे हुआ था कि थोड़ा सा मुझे डर लगा कि यार ये हम लोगों को ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शैतान होता है ना, वो हम लोगों से वादे करता है, वो हमें झूठे वादे करता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें वो दूंगा, तुम्हें ऐसा दूंगा, तुम्हें वैसा दूंगा। हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो प्रेजेंट है हमारा, उसमें हमें जीना चाहिए। और यहाँ पे जो लिखा है ना, कशजरातिन तय्यिबातिन, तय्यब का मतलब होता है अच्छा दरख्त। अच्छा जो दरख्त है उसकी जो जड़ है, असलुहा, जो उसकी ज़मीन के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो उसकी मिट्टी है, सलसाल नहीं कहते हैं, सलसाल। तो यहाँ पे भी जो ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर जो है, जो चीज़ मिट्टी के अंदर होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो तकब्बुर होता है ना, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। जिस इंसान ने अपने तकब्बुर को मिट्टी के अंदर दफना दिया तो वो कामयाब हो जाएगा, और जिसने अपने तकब्बुर को ज़ाहिर कर दिया और दुनिया के अंदर ले आया तो वो फिर उसके लिए नाकामी का बायस बनेगा। और यहाँ पे क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने दरबा। अच्छा, दरब का मतलब होता है ये चोट लगाना नहीं होता, जिसको ज़रब लगाते हैं, जिसको थोड़ा, ये जो कहते थे ना, आप याद करो कि ये लोग क्या कहा करते थे कि औरत को ना दरब, वो टूथपेस्ट टूथपिक क्या पता नहीं, मिसवाक के साथ, हाँ, मिसवाक के साथ ना औरत को ना मिसवाक के साथ दरब लगाओ उसको। तो ये जो दरब है ना, यहाँ पे ये दरब ना आपने अपने दिमाग के अंदर दरब लगानी है। ये जो कलाम पाक की जितनी भी आयतें हैं ना, जहाँ पे दरब का लिखा है कि वो दरब आपने अपने दिमाग को, अपने आप को चोट लगानी है, अपनी सोच को चोट लगानी है, तो तब जाके आपको चीज़ों की वजाहत होगी। अगर आपको चीज़ों की वजाहत करवानी है या चीज़ों को समझना है या अल्लाह के कलाम को समझना है, तो अपने दिमाग को दरब लगाओ, उसको चोट लगाओ। ताकि चोट लगाने का मतलब है उसको वहाँ पे से जाके पकड़ो जहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हें इल्म देना चाहता है या कोई चीज़ देना चाहता है, तो वहाँ से जाके निकालो। तो मैंने जब मैंने जब दरब लगाई अपने दिमाग को, तो पिछली वाली जो आयत थी ना, उसमें थोड़ा सा मैं डर गई थी। मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे थोड़ा सा डर लगा कि शायद ये मुझे बोला जा रहा है कि मैंने ना गलत काम किया कुछ। तो वो वहाँ से मुझे जब काम फसील हो चुकेगा तो शैतान कहेगा वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो सच्चा था। देखो, अल्लाह सुब्हान तआला ने हम लोगों से जो वादे किए हैं ना कलाम पाक के अंदर, वो सारे सच्चे हैं। और या शैतान ने क्या वादा किया है
کہ دیکھو تم بڑے بن جاؤ، تم تکبر کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، اس طرح کی باتیں نا ہمارے اندر کا شر ہم انسانوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو انسان شر کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور جو وعدہ وہ اس سے وعدہ کرتے ہیں تجھے میں یہ دوں گا، تجھے میں وہ دوں گا، تو کر کے دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، تو انسان کرنے لگ جاتا ہے، وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جو وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اس کا مطلب جس نے انسان کو بولا نا کہ تو تکبر کر، تو وہ اس نے اس کو جھوٹ کی طرف لگایا کہ تم تکبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں باہر نکالوں گا، میں تمہیں یہ کروں گا۔ ابھی جتنے لوگ تکبر کریں نا ان کے ساتھ نا ان کا وہ ہے، ابلیس ہے، تو ابلیس ان لوگوں کو یہ شر کی بول رہا ہے کہ تم میرے پیچھے آؤ اور میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں وہ دوں گا۔ بہرحال وہ سب کچھ ان کو کر رہا ہے، جن کو کر رہا ہے وہ ان کی بات ہے، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ اچھا دیکھیں، وہ نا کوشش کرتا ہے انسانوں کو نا تکبر دلانے کی اور یہ ساری باتیں سکھانے کی، تو وہ انسان جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، بڑا خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں میں نے تم کو بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے ان کو بلاتا ہے، جب شیطان ان کو بلاتا ہے نا انسانوں کو، جب ان کو کہتا ہے کہ تم تکبر کرو تو وہ کہنا مان لیتے ہیں اور تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ جس دن ان لوگوں کو سمجھ آئے گی نا کہ یہ تکبر کرتے رہے ہیں تو اس دن ان کو خود کو ملامت کرنا پڑے گا۔ جب تک دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ تکبر کرنے والے اپنے آپ کو ملامت نہیں کریں گے نا، یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہم لوگ کل بات بھی کر رہے تھے کہ ملامت کرنے والا نفس جو ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر ابھی وہ نفس ہی نہیں پیدا ہوا جو ان کو بتائے کہ تم ملامت کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم غلط کر رہے ہو، تم تکبر کر رہے ہو۔ یہ چیزیں داخل نہیں ہوئی ابھی، ان کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے نہیں کرنا، خود کے اندر تکبر نہیں لے کے یہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے، تو ٹھیک ہے جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں تکبر نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں اندر سے ملامت ہونے لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی برا کام، ہمارا نفس کوئی تکبر کرنے لگ جاتا ہے یا کوئی برا کام کرنے لگ جاتا ہے تو ہمارے اندر سے ملامت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی، مجھے نہیں پتہ، وہ اپنے بارے میں خود بتا سکتے ہیں ان کو کس چیز کی ملامت ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں۔ اب دیکھو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ ایک دوسرے، وہ تکبر جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا ابھی جو آپ نے آیت نکال کے دی، لا الہ، الہ جو ہے وہ تکبر ہے، وہ جو انسان تکبر کرے گا نا تو وہ الہ کے رستے پہ چلے گا، وہ اللہ کے رستے پہ نہیں چلے گا۔ اور میں اس بات سے انکار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا میں اپنا بتا دوں کہ میں اس چیز کا انکار کرتی ہوں کہ میں تکبر کروں، کیونکہ مجھے تکبر نہیں کرنا۔ میں نے تکبر اگر میں کروں گی تو میں آگے اللہ کی آیتوں کے اوپر آگے جا نہیں سکوں گی اگر میرے اندر تکبر ہوگا۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس کو یہ عذاب ملے گا۔ یہ والی جو آیت میں پڑھ رہی تھی نمبر 24، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثالیں بیان کی؟ پاک نہیں لکھا ہوا، کیا تم نے علم ترا کیفا، یعنی ضرب، کیسے اللہ ضرب لگاتا ہے، ضرب لگاتا ہے، مثال نہیں لکھا ہوا، ہاں مثلت، ہاں ضرب لگانے کی کیسی مثال بیان فرماتا ہے، اور بیان بھی نہیں، اس کا کلمہ، اس کا کلام، اللہ کا کلام ضرب یار یہاں سے مجھے پتہ چلا ایک چیز کا کہ وہ جو عورت کو کہا کرتے تھے نا کہ عورت کو نا برش کے ساتھ نا یا مسواک کے ساتھ ضرب لگاؤ، تو یہ عورتوں کے لیے بولتے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ضرب کس کو لگانی ہے، اپنے ذہن کو ضرب لگانی ہے، وہ عورت کو نہیں ضرب لگانی۔ وہ جو کمزور کو ضرب، یہ کہتے تھے نا کہ عورت کو، مرد جو ہے وہ عورت کو مار سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں، یار دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کیوں انسانوں کو بولے گا کہ تم میری، مرد جو ہے وہ عورت کو ضرب لگائے، کیونکہ
کیونکہ تم اس کو نا وہ دیتے ہو، تم اس کو پیسے دیتے ہو، وہ تمہاری ملکیت ہے اور تمہاری بیوی ہے۔ تو یہ دیکھو نا، انہوں نے عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے اپنا نا، کہ ہم تمہیں کھانے کو دیتے ہیں، ہم تمہیں پینے کو دیتے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں ہمارے لیے خدمت کرنی ہوگی۔ یہ جو عورتیں آتی ہیں نا جن کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی ہوتی ہیں سیکس کرنے کے لیے، سیکس سلیوز ہیں یہ جتنی بھی عورتیں ہیں جو شادیاں کر کے ان کے گھروں میں آئی ہیں، جن کے ساتھ یہ ایکول سلوک نہیں کرتے، جیسا سلوک اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا ان کے ساتھ نہیں کرتے، ان کو اپنی سلیو بنا کے لاتے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے میں عورتیں جو تھیں وہ ان کی وہ تھیں، سلیوز ہوا کرتی تھیں۔ یہ جتنی بھی عورتیں آج کے زمانے میں جتنی عورتیں جن لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے اور لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا، لڑکیوں کو بولا جاتا ہے کہ تم ان کی غلام بنو گی، ان کے گھر جاؤ گی، یہ تمہارے لیے سب کچھ کریں گے، تمہارا مرد تمہارے لیے سب کچھ کرے گا۔ یہ جو لوگ ہیں، مردوں کی جو دنیا تھی اس کے اندر یہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا مرد سب کچھ کرے گا، حالانکہ عورت اور مرد ایکول ہے اللہ کی کتاب کے اندر۔ کوئی بھی جینڈر کا کوئی تو دیکھو، اگر ایسا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری جینڈر پیدا کر دی۔ انہوں نے تو عورت کو پہلے وہ کمزور کیا ہوا تھا، پھر یہ جو تیسری جینڈر آئی اس کو اس سے بھی نیچے کر دیا۔ یعنی یہ جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یونیک جو ہوتے ہیں، یونیک جو لوگ ہوتے ہیں، یونیک جس کو کہتے ہیں، یونیک کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسجینڈر، اور یہی انہی کی اس میں سے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی وہ لوگ پھر اللہ نے بنائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دیکھو مرد اور عورت اور یہ جو یونیک جو ہوتے ہیں یا پھر ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی نظر میں کسی انسان میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہے۔ تو اللہ کی نظر میں کوئی اپنے اعمالوں کوئی بھی اللہ کے پاس آئے گا تو وہ اپنے اعمالوں کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، نہ کہ مرد اور عورت کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر تیسری جینڈر دے دی تاکہ آپ اس جینڈر سے اپنا حاصل کرو، دیکھو کہ ان کے پاس بھی وہ علم ہے، ان کے پاس بھی وہ ساری چیزیں، تو وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں وہ بہت نالج ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ بہت ڈفرینٹ کام کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان، انڈیا اور وہاں پہ ان بیچاروں کو نا جب پہلے زمانے میں، ابھی کا مجھے نہیں پتا کہ ابھی بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جب یہ ٹرانسجینڈر ان کے گھروں میں پیدا ہوتے تھے تو ان کو یہ نا چھوڑ دیتے تھے، ان کو نہ تعلیم دیتے تھے، نہ ان کو صحیح طریقے سے وہ چیزیں دیتے تھے، تو یہ ان کے بہت برا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری جینڈر بھی دی تاکہ بتا سکے کہ اللہ کی نظر میں جو اچھے اعمال لے کے آئے گا وہ مضبوط ہوگا۔ اور یہ جو ضرب لگانے والی بات ہے نا، اب دیکھو اب ٹرانسجینڈر بھی آ گئے، تو اب کس کو جو ٹرانسجینڈر ہے پھر ان کا کیا بنے گا؟ اگر آپ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہے تو ٹرانسجینڈر کے لیے کیا ہے؟ تو مت کریں یہ والی حرکتیں جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صرف مثالیں دے کے بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہے تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ایکول سلوک کرے، جو سلوک وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی سلوک وہ دوسرے کے ساتھ بھی کرے۔ اس وجہ سے یہ درب کا مطلب آیا۔ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کلام۔ اللہ نے اچھے درخت کی پہچان، یعنی اب دیکھو ہم اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اچھے اور برے کی پہچان ہونے لگ جاتی ہے۔ جو درخت ہے نا برائی اور اچھائی کا، یہ جو قرآن پاک جو ہے یہ اس کے اندر ہمیں برائی اور اچھائی کے درخت کی پہچان ہو گئی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو، اب دیکھو ہم لوگ جو ہیں ہم پاکیزہ درخت میں سے ہیں۔ ہم لوگ پاکیزہ جو ہوتا ہے نا، ہمیں نا اللہ کے کلام کے اندر سے پاکیزگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور ہمیں ناپاکی کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ جو شر کا ساتھی ہوگا نا، جو ابلیس کا ساتھی ہوگا، وہ تکبر لے کے آئے گا، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے ہم نے نہیں کھانا۔ جو بھی ابلیس کا ساتھی ہوگا نا تو ادھر سے ہم نے نہیں کھانا، کیونکہ اگر ہم نے ابلیس کا کھانا کھا لیا یا ابلیس ہمیں بہکا کے لے گیا تو وہ ہمیں بھی تکبر کروائے گا، وہ ہمیں بھی بتائے گا کہ تم بھی تکبر کرو، تو ہمیں بھی پھر اس کے جیسا ہونا پڑے گا۔ پھر ہماری تو اوقات نہیں ہے ویسے کچھ بھی کرنے کی، تو ہم بھی اس کے جیسے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں وہاں سے نکلنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور مضبوط ہو اور شاخیں
آسمان میں. اب دیکھو ہم لوگوں نا ثابت قدم رہے ہیں اللہ کے کلام کے اوپر. ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی یہ کتاب جو ہے نا، اس کتاب کے اندر آسمانی علم، یعنی آسمان کا مطلب ہوتا ہے ہائر کانشیسنس سے جو علم آتا ہے، وہ والا علم دیکھ کے تو ہم لوگوں کو پہچان بتائی ہے کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے. لوگوں کی پہچان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، عقل دیا ہے اور شعور دیا ہے کہ کون جب وہ تکبر کرے گا تو وہ جو انسان تکبر کرے گا تو وہ ابلیس کی حالت میں ہوگا. جو اللہ یہ حق صرف اللہ کو پہنچتا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا. تو جب بھی کوئی انسان کرے گا تو وہ یہ ہوگا، یہ خالی بتایا جا رہا ہے. تو یہ دیکھو ضرب لگائی، جیسے ہی میں نے اپنے دماغ کو ضرب لگائی تو مجھے پتہ چلا کہ ابلیس کی پہچان، یہ جو بھی آپ نے جو مجھے آیت دی تھی نا 59 کی، وہ 23، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جب اس کو اپنے دماغ کو ضرب لگائی تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ جو ہے وہ ہے تو تکبر، حق تو اس کا پہنچتا ہے، تکبر کرنے کا حق تو اللہ کا ہے، لیکن جو انسان وہ حق اپنے اوپر وہ چھین لیتا ہے یا لے لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم لوگوں کو ضرب لگا کے بتاتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے. تو میں نے اپنے دماغ کے اوپر ضرب لگائی اللہ کے حکم سے، تو مجھے پتہ چلا کہ جو انسان تکبر کرے گا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت جاؤ، اس کو مت دیکھو